ومولانا محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام وعلى آله الكرام وأصحابه العظام بيومنا إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دستور کے مطابق نعت پاک مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور یہ نعت اس مجلس کے لیے بھی خاص ہے، پوری کائنات کے لیے خاص ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو زیادہ خاص ہے جو کہتے ہیں بشر اپنے جیسا رسول کو معذاب یاد رکھیے گا کبھی انشاءاللہ مصر ثانی میں بڑا مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول ہمارے جیسے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. کسی کو ذہن نشر کریے گا شیر ملا تم کہتے ہو اپنے جیسے، تو اس شعر کی سمجھ لو کتنی کیسے پھر کہنا ہم کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ کے رسول سرور کائنات چند راج میں گئے واقعے کو بھی بچے اور مسلمان تم بھی کبھی معراج کو جاؤ پھر کہنا جیسے سبحان اللہ کم کروا کیا بات ہے ہم جیسے کیا بات ہے. پھر کہنا جیسے
شیر میں توجہ ہوں گا کو کہتے ہو اس شیر میں توجہ ہوں گا پہلے علم کا بڑا ہی جلوے کثیر ہے اور حضرات آپ کو معلوم ہے کہ تمام ائمہ کرام جلوہ گر گئے کہ قربانی کے مسائل ایسے ہیں کہ قربانی اگر بکرے کی ہے تو جب کہ جانور سال بھر کا نہ ہو یا جتنے بھی سال بھر کا نہ ہو تب تک قربانی نہیں مل سکتی، مگر حضرت جابر کا یہ واقعہ پیش نظر ہے سماعت بڑی نمازیں پڑھتے ہیں نقشے قدم پر بنا کہنا ہم محب گرامی باوقار الحاج سہیل پٹیل صاحب برادر کبیر حضرت انیس اشرف الاشرفی الجیلانی معزز ائمہ مساجد علماء کرام اسٹیج پہ بیٹھے علماء حفاظ قراء سامعین حاضرین ناظرین فائز پردارین سب کو السلام علیکم۔ بڑی مشہور آیت مبارکہ تلاوت کی ہے آمین باللہ ورسولہ
آپ نے ائمہ سے بہت تقریر خطاب فرمائے ہوئے، بڑے خطابات آپ نے سنے ہوں گے. آج پوری تقریر صرف مان دینے کی. آمنوا باللہ ورسولہ. آمنوا یہ لفظ عربی ہے اور اس کا ترجمہ اردو میں ہے مان. اپنے آپ کو مانو، والدین کو مانو، قرابت دار کو مانو، رشتے دار کو مانو، سب کو مانو، مگر افضلیت میں رسول نماز پڑھتے ہو اس سے زیادہ نماز پڑھتے. علماء کرام موجود ہیں، جلالین تفسیر میں ارشاد ہے اللہ کے رسول سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک ایسی قوم جو پنجاب سے نکلے گی، اور یہ جلالین تفسیر بیان کر رہا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بے پناہ آدمی تم سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، بہت عبادت کرتے ہیں، بڑے روزے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دیکھ لو گے نا تو تمہیں شرم آ جائے گا. مگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ایمان والے نہیں، ان کے دلوں میں رسول کی محبت بیوس نہیں. آمنوا باللہ. نماز پڑھنا اگر کسی سے پوچھا جائے اے مولا نماز پڑھتے ہو؟ آپ پڑھتے ہیں. کس کے لیے پڑھتے ہو؟ رب کے لیے. نماز پڑھتے ہیں رب کے لیے، روزہ رکھتے ہیں رب کے لیے، صدقہ کرتے ہیں رب کے لیے، زکات دیتے ہیں رب کے لیے، حج کرتے ہیں رب کے لیے. یہ سب رب کے لیے وہ بھی کرتے ہیں. نماز سجدے میں، رکوع میں، سلام کے بعد مقبولیت ہے کہ تم نے رسول کو مانا ہے. انہوں نے رسول کو مانا نہیں تو نماز پڑھ رہے ہیں مگر بے پردہ، روزے رکھ رہے ہیں مگر بے پردہ. روزے کو اتنا رکھتے ہیں اور حج کو اتنا کرتے ہیں کہ مکہ میں متوّع بنا دیا جاتا ہے. چوکیدار تو رسول چاہتے ہیں. اور جانتے ہو یہ جو آمدنات بیٹھے ہیں وہ مولانا بڑے دیوانے ہیں، یہ اتنے دیوانے ہیں کہ ان کا وقت پڑ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آسانہ ہے نا یہ سب اتنا تک لے آیا. جانتے ہو تم عقیدت میں سرکار کی مزار کو تم کھود کے برکت کے لیے لے آؤ گے اور یہ توہین رسول. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی محافظت ان سے کروا دی کہ مانو گے نہیں مگر نماز رکھ لیجیے، روزہ رکھ لیجیے، حج رکھ لیجیے، زکات رکھ لیجیے، زکات رکھ لیجیے، سب رکھ کے لیے بندے سے اگر پوچھا جائے اے مولا
یہ سب تو تیرے لیے ہے۔ تو مولا کہے گا نماز میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے، صدقہ میرے لیے ہے، زکات میرے لیے، سب میرے لیے ہے۔ تو بریلی کے چار سال میں کہہ دیا خدا کی رضا اگر تو چاہتا ہے، اگر خدا کی خوشنودی چاہتا ہے، اور امام رضا کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو خدا چاہتا ہے۔ مصطفیٰ کی رضا میں رب کی رضا ہے تو پتا چل گیا، اگر رب کو راضی کرنا ہے تو مصطفیٰ کو پہلے راضی کرنا پڑے گا، اگر رب کو منانا ہے تو مصطفیٰ کو پہلے منانا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے دوستو، مانتے چلے جاؤ، جدھر دیکھو ماننے والے نظر آ رہے ہیں۔ جانتے ہو تاج الاولیاء کو دیکھو، رسول کو مانا ہے، اللہ نے تاج الاولیاء بنا ہے، کیونکہ رسول کا کلمہ پڑھنے والا اگر کسی میں بھی ہے تو رب کی بارگاہ میں ہر پر رہنے والا ہے۔ جانتے ہو کہ اللہ کے محبوب کو مان لیا ہے، جو رسول کو مان لے گا، جو اللہ کے محبوب کو مان لے گا، سمجھ لو اسے رب کو مان لیا ہے۔ مانو کلام اللہ میں حافظ قرآن سے پوچھو کیا اور جانتے ہو اور سنو، جب اللہ نے کلام اللہ میں کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تو دوسری جگہ یہ کیوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا؟ اگر ایمان والے تھے تو نبی علی رسول کیوں ہوا؟ پتہ چلا کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھ لینا صرف ابھی ایمان والے ہوئے نہیں ہو، کامل ایمان اگر تمہیں لانا ہے تو محمد رسول اللہ۔ اور یہ بھی سن لو، صرف تصدیق لا الہ الا اللہ تصدیق سمجھتے ہو، لکھا ہوا لا الہ الا اللہ کو دیکھو گے تو اوپر ہی میں ہوگا، کبھی نیچے نہیں ہوگا۔ اب لوگ ایسا گمان کرتے ہیں اوپر والا، اور جانتے ہو رب اوپر ہی نہیں، رب چاروں نگاہیں دیکھتی ہیں۔ اگر رکھتے ہو نگاہ اور یہ بھی یاد رکھو، اگر جس دن یہ سمجھ لو گے تو اس دن گناہ کرنے سے بچ۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پروردگار عالم اے محبوب اعلان کو 40 کے بعد بھی پہلے کیوں نہیں؟ جانتے ہو پوری 40 سالہ زندگی رسول نے اپنے کردار کو بنوایا، مخالفین بھی آ رہے ہیں، منافقین بھی آ رہے ہیں، اور جانتے ہو دشمنان رسول بھی آ رہے ہیں، مگر اللہ کے رسول نے کبھی کسی کو اذیت نہ پہنچائی۔ آؤ یہ جردانہ تجربہ ہے، یہی تو نجات ہے، یہی تو سب کو بے سہاروں کو سہارا، یہی تو بیواؤں کو، بے جیسوں کو یہی پر دستگیری ملی۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ یہ پیغمبر رحمت للعالمین ہے، یہ آقا کے لال، یہ خاتمۃ النبیین ہے، یہ معراج کے دولہا، یہ محمد رسول اللہ ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری 40 سالہ زندگی جس نے رسول کو کہا کہ اللہ کے رسول نہیں ہے، اللہ کے محبوب کہتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں۔ اے پروردگار عالم، مجھ کو تیرا محبوب تسلیم نہیں کر رہے ہیں، اے اللہ مجھ کو تیرا اللہ کا رسول تسلیم نہیں کر رہے ہیں، اے مولا مجھ کو یہ رحمت للعالمین تسلیم نہیں کر رہے ہیں، اے مولا مجھ کو معراج کا دولہا تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ مولا کہتا ہے اے محبوب فکر مند کیوں ہو، نہ زیادہ غمزدہ کیوں ہو، اے محبوب تو مجھے میں تجھے تو مجھے خدا کہے میں تجھے رسول کہوں، اے محبوب
لڑائی اللہ کے رسول سے، مگر لا الہ الا اللہ کہا کہنے والا رسول، تو اگر لڑائی ہو تو محمد رسول اللہ سے، تو خدا سے لڑائی کہا کس نے؟ رب نے، لا الہ الا اللہ رب نے کہا، اور مان نہیں رہے ہو۔ بڑا اختلاف ہے یار، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی کہ قول کو مانو قائل کے نام مانو، ہدایت کو مانو حاجی کو نام مانو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ارشاد کو مانو مرشد کو نہ مانو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دعوت کو مانو دعوت دینے والے کو نہ مانو؟ ابے آئے جائے دعوت کو دیا، اسی کا انکار اگر کرو گے جھوٹا مان کے تو بھیا دائی کو پہلے مانو دعوت کو مانو۔ اور یہ بھی سنو، جب اللہ نے کلام اللہ نے فرما دیا تو پہلے جانو پہچانو، ضروری نہیں ہے کہ رسول کو جان لینے والا ایمان، رسول کو مان لینے والا ایمان، اگر جاننا اور پہچاننا اور دیکھنا اگر ایمان کی دلیل ہے نا تو کلام اللہ رسول کو دیکھا، رسول کو دیکھنے کا جہاں تک تعلق ہے تو یہود و نصارا وہ ایسے جانتے جیسے اپنے پیٹ کو جانتے ہیں، تو معلوم ہو گیا کہ رسول کو دیکھنا، رسول کو جاننا اور رسول کو پہچان لینے سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہوتا، بلکہ جانو پھر پہچانو، اور جب جان کے پہچان لو تب ایمان لے سمجھ جانا کہ یہ کامل ہو گئے، یہ ایمان والا ہو گیا۔ یہی وجہ ہے ابھی تک جان نہیں پہچان نہیں ماننا، تو پتہ چلا جان کے پہچان کے جب مان لو گے تو سمجھ جانا کہ یہ ایمان مان۔ اور یہ بھی سنو، تم سمجھتے ہو چادر گادر نکالنا، ڈھول تاشے بجانا، لنگر کرنا، اگر تم اس کو سمجھتے ہو کہ یہ اسلام ہے تو سن لو، تم اللہ کی بارگاہ میں مقبول تو ہو، نے چادر نکالی مقبول، تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا مقبول، ایک وقت کی نماز اور زکات کو دینے کے ایسے ہو گئے ہو کہ پچاتے دوسری زکات ملے، ان سے بڑا مستحق کون ہو؟ یہ فقراء کا ہے، یتیموں کا ہے، غریبوں کا ہے۔ تو سنو، بخاری کی جلد اول صفحہ 400 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اس سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کا رسول سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو نجات دیتا ہے، جبریل میں بڑا بندے سے محبت کرتا ہوں تو تم بھی محبت کرو۔ رب کہہ رہا ہے میں محبت کرتا ہوں بڑا بندے سے، تو بھی محبت کرے، جبریل بھی محبت کرتا ہے۔ کیا فرماتا ہے کہ یہ آسمان والوں میں بتا دے دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، آسمان والوں سے بھی محبت کرو، تو آسمان والے کہتے ہیں لبیک، ہم بھی محبت کرتے ہیں، مولا بھی محبت کرتا ہے، ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ جیسے ہی محبت کا مقام یہاں ختم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام مقبولیت سے بھی اب تم مقبول ہو گئے، مگر اب اگر سچا ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے تو کوئی
یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی بارگاہ کا مقبول اور محبوب دونوں ایک ہیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. مقبول بننا اور ہے، محبوب ہونا اور ہے. ابھی تم نے زیادہ نکالی بات مقبول اور اگر محبوب ہونا چاہتے ہو نا تو کلام اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. بولو 19ویں پارے کیا ہے، بولو جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے اللہ تبارک و تعالی مقام محبوبیت پہلے ایمان لے آؤ اور اس کے بعد اعمال صالحہ. پتہ کیا چلا؟ ایمان لے آؤ نماز پڑھو، ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ زکات دو، ایمان لے آؤ حج کرو. پتہ چلا جب تک کہ ایمان نہیں لائے تھے تب تک مقدم رسول ہے. تو پتہ چلا اللہ کے رسول سے محبت کرنا ہے تو پہلے ایمان لے آؤ پھر اعمال کرو تو مقبول بھی ہو جاؤ گے محبوب بھی ہو جاؤ. اب ایمان تشریح دیتے حضرت عمر فاروق کو جانتے ہو نا، صحابی رسول ہے. حضرت عمر جانتے ہو کیوں جانتے ہو؟ ارے صحابہ والے اسلام کے ماننے والے ہو، فالوور اور اسلام کے یہ صحابی رسول ہے. حضرت عمر یہ صحابی رسول ہیں اور جانتے ہو رسول کونین کی بارگاہ میں سارے صحابہ موجود، سارے صحابہ موجود، مگر دست رسول اللہ نے دست عمر کو ہی وہی پکڑا. صحابہ تو اور چاہتے تو کسی اور صحابہ کو پکڑ لیتے مگر پکڑا حضرت عمر کو. کیوں؟ فرماتے ہیں اے عمر بتاؤ تم مجھے کو دوست رکھتے ہو کہ میرے علاوہ؟ اور جانتے ہو یہ حضرت عمر کی ہی اصلاح نہیں ہو رہی، سارے صحابہ کی بھی اصلاح ہو رہی. اور جانو امت مسلمہ یہ تمہاری ذات مجھے کو دوست رکھتے ہو کہ میرے علاوہ مجھے کو دوست رکھتے ہو. حضرت عمر فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول محبت تو مشترک ہوا کرتی ہے، محبت تو جدا ہوا کرتی ہے، محبت تو والدین سے بھی ہوا کرتی ہے. اے رسول محبت تو اپنے اولاد سے بھی رہا کرتی ہے. اے رسول محبت تو اپنی بیوی سے بھی رہا کرتی ہے. اے رسول محبت تو ہمارے قرابت داروں سے بھی رہا کرتی ہے. اے رسول محبت تو صحابہ کرام سے بھی رہا کرتی ہے. تو پتہ یہ چلا محبت سب سے رہا کرتی ہے. اے رسول آپ سے بھی محبت رہا کرتی ہے. تو پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حضرت عمر نے یہ جملہ سنا اللہ کے رسول نے دیکھنا شروع کر اور سنو سب سے رسول اللہ سینے عمر اور رسول نے رکھ دیا. تھوڑی دیر سے بچوں ڈال ڈال تصور فرماؤ ایک تصور رسول کا دنیا بدل مال سے بھی محبت ہے، اولاد سے بھی محبت ہے. پہلی بار میں دو دن تک مال کی محبت ختم ہو گئی، اولاد کی بھی محبت ختم ہو گئی. رسول نے فرمایا اے عمر اب بتاؤ کیسا رہتے ہیں؟ یہ اللہ کے رسول سب کی محبت ختم ہو گئی مگر پیار محبت باقی ہے. جان سے بڑی محبت نہیں بھائی، ارے زور سے بولو ہے اپنی جان سے محبت ہے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ جان سے بڑی محبت ہے. اتنا ہی کہنا تھا اللہ کے رسول سرور دونوں مکہ اسلام فرماتے ہیں، اللہ کا نام فرماتے ہیں سب کے محبت رکھو مگر رسول سے اگر محبت نہیں ہے تو اس کا مطلب کامل ایمان والے یہ حدیث تو بخاری میں ہے. اتنا ہی کہنا تھا. اللہ کے رسول نے دوسری مرتبہ جیسے ہی توجہ ڈالی حضرت عمر پر رستے کا رسول اللہ نے عمر سے کیا اے عمر اب کیسا جانتے ہو؟ حضرت عمر فرماتے ہیں اے اللہ کا رسول، اے اللہ کا رسول، اے خاتم النبیین، اے معراج کا خدا، اے اللہ کے لخت جگر قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر
بھیجا ہے، قسم آپ کو پیغمبر اسلام لگا کر بھیجا ہے. اے اللہ کے رسول، پہلے تو ماں کی محبت رہا کرتی تھی، پہلے تو اولاد کی محبت رہا کرتی تھی، اس کے بعد اب پانچ کی محبت ثابت ہو گئی ہے. اتنا ہی کہنا تھا. پیغام کیسے ہی دیا زمانہ پا کے مستقبل کیا عمر پہلے ایمان والے مکمل نہیں تھے جتنا ہوئے. پہلے جب تک کہ تم رسول پر سب سے زیادہ ایمان والے نہیں ہوئے تھے تب تک کہ تو صرف عمر تھے. عمر جب زمانے پا کے مستقبل کی گویا ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرما دیا عمر اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا ہے. جب تک ایمان نہیں لائے تو صرف عمر سے، مگر جیسے رسول پر مکمل ایمان لے آئے ہو فاروق اعظم بنا دیے گئے ہو، ہمارے قوم بنا دیے گئے ہو. یہ کب ہوا ہے؟ جب تک اللہ کے رسول سے زیادہ محبت بن نگاہ احمد اللہ دیکھ رہی ہے. بریلی کا تاجدار اسی واقعے کو دیکھ رہا تھا اور جیسے ہی دیکھا اس میں پکڑنے آئے اور فرمایا اللہ کی انسان ہے یہ، انسان ہی انسان تو انسان ہے یہ. ارے قرآن کو ایمان بتاتا ہے، ارے ایمان سے کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان سے کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان سے کہتا ہے میرا فرمان ہے یہ. محبت عشق محبت مسلک اعلی حضرت آرائے تکبیر. خدا کی قسم تم رسول کو مانو تو خدا کی قسم کھا کے رسول المختار جلد اول صفحہ 370 میں یہ فقہ کا کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالی جب یہ فلسفہ بھی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو اس وجہ سے بتائی جا رہی تاکہ آپ کے ذہن میں اور آپ کی گوشت یہ چیز پوری طریقے سے سمجھ جائے کہ واقعی میں صرف دفعہ کر دینے کا نام تقریر نہیں ہے، پوری بات دلائل بیان کریے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے. رسول مختار کرام الکاتبین کو جانتے ہو؟ کرام الکاتبین تمہارے اوپر معمول ہے اللہ نے. دیکھو فضل دیکھو اللہ کتنا فضل ہے اللہ، فضل ہی فضل. اور یاد رکھو کافر بھی دیکھتا ہے، کافر بھی سنتا ہے. اللہ نے کافر کو بھی کمرائیں کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی کاموں پر اللہ نے قوت کی ہے تو مومنوں تم کو بھی پھر فرق کیا ہے؟ تم بھی دیکھتے ہو، وہ بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، تم بھی کھاتے ہو، وہ بھی سوتے ہیں، تم بھی سوتے ہو، فرق کچھ بھی نہیں. مگر فضل ربی دیکھو، رب کا فضل عظیم دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کرام الکاتبین جب انسان دنیا میں رہتا ہے اور جب مرنے کے بعد سارے اعمال سے نکل جاتا ہے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں اے مولا تیرے بندے پر جو ہم معمول تھے، اے مولا جب تک کہ یہ زندہ تھا تب تک کہ ہم نیکی لکھا کرتے تھے، اے مولا جب تک کہ یہ زندہ تھا تب تک کہ اس کے نام اعمال کو لکھا کرتے تھے. اے پروردگار عالم اب سارے اعمال سے کچھ کر گیا ہے، سارے پانی میں چلے گیا ہے، اے مولا اب دنیا سے یہ جا چکا ہے. پروردگار عالم اب بتا اب ہمارا کام ختم ہو گیا ہے. اے اللہ اب کوئی آسمان میں ایسی جگہ بتا دے جہاں پر کوئی تشریح و تحلیل بیان کرتے نظر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں آسمان سے کوئی ایسی جگہ باقی نہیں ہے جہاں پر تم سجدے کر. رب فرماتا ہے آسمان پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. آج مسجد پوری خدا کی قسم فرشتے ان کو کہتے ہیں، نبی ان کو کہتے ہیں جن سے پوری زندگی کبھی غلطیاں غلطیاں نہیں تھی مگر رب کی طرف نصیب ہے.
عبادت کی طلب کتنی ہے، اللہ سے محبت کتنی ہے. فرشتوں کو رب فرماتا ہے اے فرشتوں، آسمان میں کوئی ایسا مقام نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر تم سجدہ کرو. اے باری تعالیٰ بہت پریشان ہو جائیں گے ہم. اے مولا اب تو بتا دے، جب آسمان میں کوئی جگہ ہمارے لیے نہیں ہے تو مولا تو زمین کا کوئی ٹکڑا بتا دے جہاں پر تیری تسبیح و تحلیل بیان کرے. زمین کو کوئی ایسی جگہ بتا دے جہاں تیری بندگی کرے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں، زمین کے بھی کوئی ایسا ٹکڑا نہیں ہے جہاں پر تم میرے سے. اتنا ہی کہنا تھا، فرشتے نے جیسے ہی کہا رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے کس وقت کیا اسی کی قبر پر جا کے کھڑے ہو اسی کی قبر پر جا کے کھڑے ہو جا. اب یہاں سجدے نہیں کرنا ہے، یہاں کچھ اور لکھنا نہیں ہے. اب جا اسی پر جا کر کھڑے ہو جا اور جاتے ہو اس پر جا کے کھڑے ہو جا جس نے کلمہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیا ہے، جس نے محمد رسول اللہ کو مان لیا ہے، جس نے اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ کے ایمان لے آیا ہے، اس کے بعد نماز پڑھ لیا ہے، اس کے بعد روزہ رکھ لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں اس کی قبر پر قیامت تک کے کھڑے رہنا اور قیامت تک کے اس کی نیکی اس کے نام جانتے ہوتے کیونکہ اس نے محمد رسول اللہ کو مان لیا تھا، اس نے اللہ کے رسول کو مان لیا ہے. اور کافروں کو حکم دیتا ہے یہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ جاؤ اس کی قبر پر جانا اور قیامت تک کے اس پر لعنت رہنا تاکہ پتہ چل جائے کہ جو محمد رسول اللہ والا ہوتا ہے دنیا میں بھی ترقی ہوتا ہے اور قیامت میں جانے کے بعد بھی اللہ کا اس کے ساتھ دعا کرتا ہے. تو تم بھی مانو اور جانتے ہو عاشق جو ہوتا ہے نا بڑی قربان عاشق کا نام ہی اپنے مان بہت قربانیاں دیتا ہے عاشق. اور عاشق کا کام جانتا ہو پوجنا یہ اس کی بات ہے. یا رکونی پرم وسلام علی ابراہیم ارے عاشق سنو. اور عاشق جب سن جاتا ہے نا تو عاشق سمجھتا ہے کہ خدا کس پہ جا رہا ہے اور کس کے نام پہ حکم ہوا سنو تو پتہ چل گیا بچانے والا تو رب ہے تو خدا تم لوگوں کا رب ہے. یا نام تمہیں بتاؤں وسلام علی ابراہیم. عاشقوں کو ایسا تم کیا سمجھتے ہو؟ چند روپے کو دیکھ کر کے چند چیزوں کو دیکھ کر کے تم چاہتے ہو تم بہت مقبول ہو گئے. خدا کی قسم عاشق مصطفیٰ کو دیکھو گے نا تو حیرت حضرت خواجہ پیر پٹھان شاہ سلیمان پاسی علیہ رحمۃ اللہ بڑے باقا بڑی خوشحالی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زمینیں لیے دیا. آپ نے خاطر میری زمین کی حفاظت نہ کرنا تو جانتے ہیں کیوں؟ مویشی آتے تھے پنجاب کا ایک علاقہ ہے وہاں پر دیہاتی کہتے ہیں دیہاتی وہ اپنا نام جب رکھتے ہیں نا تو اپنا نام نہیں رکھتے ہیں بلکہ صرف ایک ہی نام کو جانتے ہیں محمد. وہ جانتے ہیں کوئی اتنا مشہور نہیں ہے مگر محمد سب میں مشہور. تو پنجابی میں ان کو کہا جاتا ہے محمد. آپ فرمایا کہ میری زمین کی حفاظت کرنا چرواہے آتے ہیں رات کو چرواہے آتے ہیں مویشی آتے ہیں اپنے چرواہے مویشی آئے چرواہے آئے جانوروں کو ڈالا پوری زمین میں فرماتے ہیں خواجہ پیر پٹھان شاہ سلیمان پاسی کیا بات ہے بھائی آج مقرر کیا ہے اور خواجہ کی حالت یہ ہوتی ہے جیسے ہی 2 بجے نابخاب ہو جاتا ہے ایسا آرام کر لیتا ہے زمین حضرت خواجہ پیر پٹھان شاہ سلیمان پاسی فرماتے ہیں مصلی بچھا دیا اللہ کی تسبیح شروع کر اللہ کی تسبیح شروع کر. جیسے ہی اللہ کی تسبیح شروع کی حضرت دستور اس طریقے سے آتے تھے روز آتے تھے چلتے تھے چلے جاتے تھے. ایسے ہی بھی آیا حضرت خواجہ پیر پٹھان شاہ سلیمان پاسی فرماتے ہیں
جانے کون ہے؟ آواز آتی ہے محمد، اتنا ہی صرف نام مصطفیٰ سنا دیکھا کہے محمد تو فرماتے ہیں چرا سب کچھ تیرا، تو محمد ہے تو زمین تیرے، باغات تیرے، عاشق جو ہوتا ہے نا جب مان لیتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں، جانتے ہو یہی وجہ ہے شاعر کہتا ہے ایمان وہ حب رسول ہے، جب یہ نہیں تو سارے بات رسول ہے، خدا کا ماننے والا مسلمان ہو بے مصطفیٰ کو عبادت سلام ہے، ذات کی جماعت کو یہ رسول کی محبت ہے، عشق ہے۔ سنو شاہ ولی اللہ محمد دہلوی سمجھتے ہو؟ شاہ ولی اللہ محمد دہلوی کے والد محترم شاہ عبد الرحیم آج خدا کی قسم اے مسلمانوں تمہارا ایمان ہے کہ ہمارا ایمان ہے، جہاں مجلس مصطفیٰ وہاں رسول ہو، یاد رکھو۔ شاہ ولی اللہ محمد دہلوی کے والد محترم فرماتے ہیں ہر سال 12 ربیع الاول میں اللہ کے رسول سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر ربیع الاول کو میں لنگر کراتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخراج کے معاملے میں دستے کشادگی کا مالک بنا دیا تھا، اور جانتے ہو ایک سال ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند کر دیا۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں اتنا کہنا تھا، شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنے کی چیز نہیں تھی، اس کے بعد بھنے چنے رکھے ہوئے تھے، سارے چنے کو بھنا ہوا جو چنا تھا 12 ربیع الاول میں سارے چنے کو آپ تقسیم کرتے ہیں، جیسے ہی آپ تقسیم کرتے ہیں اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم محب خواب وہاں میں رسول آ گئے، ارے دفتر میں کچھ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ کیا دیکھتے ہیں معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ بھونے چنے رسول کے ساتھ اور رسول شاد ہو کے کیا رہے ہیں، سنو تم لنگر کرو، تالیاں چلاؤ، رسول یہاں بھی آئیں گے، رسول گھر میں بھی آئیں گے، دیوانے دیوانہ بنا ہے، ارے دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ نہ جانے جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانوں خوب لندن یہ باعث نجات ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک جواب کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھا، کہتا ہے مولا اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے لیے سامان کیسے خرچ کیا بھائی؟ اللہ کے رسول فرماتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے لیے سامان کیسے خرچ کیا بھائی؟ تو کہتا ہے اللہ کے رسول نہ بہت زیادہ نماز ہے، نہ بہت زیادہ روزے ہیں، نہ بہت زیادہ صدقات کو میں نے توشہ بنایا، یا مگر اللہ کے رسول اللہ سے اور اللہ کے رسول سے رغبت کا ہے، اتنا ہی کہا زبان پاک مصطفی گویا ہوا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تیرا حج اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تیری محبت کر، اور حدیث سنو من احبنی میں یقین چندنا سے محبت کرو گے تو جنت کے رسول تمہارے محبت رسول سے کرتے جاؤ، مقامات خود کو اللہ دیتا چاہتا۔ حضرت ابراہیم جیسے کیسا مانا رکھا، کتنا مانا اللہ جانتے ہو، اتنا مانا کہ اللہ نے اپنا خلیل کہہ کر حضرت ابراہیم کعبۃ اللہ کے گھر میں
فرشتوں نے کیا باری تعالیٰ بڑی تعریف سنتے ہیں تیرے ابراہیم علیہ السلام کی، اواب ہے، مست ہے، اطاعت گزار ہے، عبادت کرنے والا ہے، محبت خدا کرنے والا ہے۔ اے مولا اگر اجازت دے تو تیرے ابراہیم کی عاشقی کے امتحان میں ذرا لے لے، جا لے لے۔ فرشتہ مبعوث ہو گیا امتحان۔ حضرت ابراہیم کعبۃ اللہ کے گھر فرشتہ پہنچا اور اللہ کی ندا کو پلٹ دیا، صدا کو پلٹ دیا۔ فرشتہ کہتا ہے اللہ اکبر۔ جیسے ہی رب کا نام حضرت ابراہیم نے سنا اپنے ہوش کو بیٹھا، کون ہے؟ کس نے میرے یار کا نام لیا ہے؟ کس نے میرے یار کا نام کو جپا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے میں نے جپا۔ ایک بار اور لے، جب وہ کیسا مانا خدا کو، دیکھو عاشقوں، یہ حضرت ابراہیم نے اپنے رب کو کیسا مانا، فرماتے ہیں